لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کے دن صرف و نحو کا اجرا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجرا ضروری ہے، اور اس کے بغیر تو بچے اصول بھی بھول جاتے ہیں، نحو بھی بھول جاتے ہیں، صرف بھی بھول جاتے ہیں، پھر طوطے کی طرح ٹیں ٹیں کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اور یہاں کلام میں یہ اسم ہے، فعل حرف ہے، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ مرب مبنی عامل معمول ہے، پھر اس کا معنی کیا ہے۔ بس پوچھو تو اصول سنا دیں گے، وہ سنا دیں گے، وہ بھی وہ جو یاد کریں، لیکن جب اجرا ہو جاتا ہے پھر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس طرح ہم نے پہچاننا ہے، اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کلام میں یہ واقع ہو رہا ہے، پھر معنی صحیح ہو جائے گا۔ تو اس لیے اجرا کرایا جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں صحیح قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید اپنی محبت کا نور نصیب فرمائے، اور آگے اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ عمر صاحب یہ بتائیں، حتی سی اقسام میں کیا ہے؟ حرف۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ حرف ہے؟ اگر کوئی کہہ دے یہ اسم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں اسم کی نشانی پائی جا رہی ہے جی اس میں اسم کی علامت پائی جا رہی ہے۔ شاباش۔ کہ اسم کی کوئی علامت نہیں پائی جائے۔ اسم کی کتنی علامتیں ہیں؟ 11 میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور فعل کی 8 علامتیں اس میں سے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر پتہ چلا کہ یہ حرف ہے۔ حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ۔ حروف عاملہ میں سے ہے یا حروف غیر عاملہ میں سے ہے؟ حروف عاملہ میں سے۔ حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، وہ حروف جو اسم عمل کرتے ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع عمل کرتے ہیں۔ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی 7 قسمیں ہیں۔ وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی 2 قسمیں۔ کون کون سی ہیں؟ جو حروف فعل مضارع، حروف ناصبہ، حروف جازمہ۔ یہ بتائیں، یہ حروف عاملہ در اسم ہے یا حروف عاملہ در فعل مضارع ہے؟ حروف عاملہ در اسم۔ حروف عاملہ در اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 7۔ قسموں میں سے یہ کس قسم سے ہے؟ حروف جارہ میں سے۔ حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس میں داخل ہو کر اسے جڑ دیتے ہیں۔ ان سب میں داخل ہو کر جڑ دیتے ہیں۔ گنائیں۔ باؤ تاؤ کاف لام واو مخلا با حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ شاباش۔ جب آپ نے کہا یہ حرف ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مرب ہے یا مبنی؟ مبنی۔ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی کی 2۔ کون کون سی؟ مبنی الاصل، مبنی شابہ اصل۔ یہ مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے؟ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی ہیں؟ تمام حروف فعل ماضی فعل امر۔ ان میں سے یہ کیا ہے؟ تمام حروف۔ تمام حروف میں سے ایک حرف ہے حتی، ٹھیک ہے۔ تنفقون صیغہ، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی، مزید فی، غیر ملحق برباعی، بے حمزہ وصل، غیر باب، باب فعال۔ جیسے انفاق، انفاق صغیر کریں۔ انفق ينفق انفاقا فهو منفق، انفق ينفق انفاقا فذاك منفق، فذاق منفق۔ انفق ينفق انفاقا فهو منفق وانفق ينفق انفاقا وذاك منفق۔ لم ينفق لم لم ينفق لم ينفق لم ينفق لا ينفق لا ينفق لن ينفق لن ينفق لا ينفقن لا ينفقن لا ينفقن لا ينفقن امر من انفق الامر منه، الامر من انفق۔ یہ انفق ہوتا ہے، میں بے فاس نہ آ رہی ہوں، تو الامر منه انفق، انفق لتنفق لينفق پھر لینفق۔ لينفق لينفق۔ اپنا دماغ بھی حاصل کرتے ہیں، مضبوطی سے یاد کرتے ہیں۔ انفق لتنفق لینفق لینفق۔ والنهي ان لا تنفق لا تنفق لا ينفق لا ينفق، اضف من منفق منفقان منفقات۔ تنفقون کا ترجمہ کریں۔ تنفقون
تم خرچ کرو. یعنی یہ امر کا صیغہ ہے, مضارع کیا ہے؟ ہاں ترجمہ کرو تنفقون, تم خرچ کرتے ہو, تم خرچ کرتے ہو, کرو گے, یا کرو گے, یا بھی کہا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو, یا کرو گے, بولو اونچی وہاں سے. تم خرچ کرتے ہو یا کرو گے. اچھا یہ بتائیں یہ مورب ہے یا مبنی؟ مبنی. مبنی. فعل مضارع مبنی ہوتا ہے؟ کلام عرب میں کتنی چیزیں ہیں جو مورب ہوتی ہیں؟ کلام عرب میں کتنی چیزیں مورب ہوتی ہیں؟ 2 4 6 8 10 کتنی؟ 2. چلو آپشن دی تھی, ایک اچھی اختیار کر لی. 2 کون کون سی؟ اس میں متمکن, اس شاباش. میں غیر متمکن. اس میں غیر متمکن تو مورب ہو گیا, اس میں غیر متمکن وہ کہاں سے آیا؟ اس میں متمکن اور فعل مضارع. فعل مضارع. تو پہلے کیوں نہیں ہے آپ کے اس پہ گزارے؟ فعل مضارع. فعل مضارع میں کون کون سے صیغے مبنی ہیں وہ بتائیں. تمام حروف مبنی ہیں اور افعال. فعل مضارع میں پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں فعل مضارع مورب ہے, تو فعل مضارع کے سارے فعل مورب ہیں؟ فعل مضارع کے وہ صیغے جن میں نون تقید ثقیلہ و خفیفہ عموم جمع مؤنث مبنی ہے. وہ مبنی ہے, تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں تنفقون مورب ہے یا مبنی؟ مورب. مورب, کیونکہ یہ ان میں سے نہیں ہے کہ اس میں آخر میں نون تقید بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ نون جمع مؤنث ہے, کیونکہ یہ ہے مذکر کا صیغہ, مؤنث کا ہے ہی نہیں, تو یہ کیا ہوا؟ مورب. مورب. اب بتائیں یہ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے؟ تنفقون 12 میں سے. 12 میں سے کا کیا مطلب ہے؟ 12 کا فائل پکا رہتا ہے, کبھی جدا نہیں ہوتا. ہاں ادھر کہاں ہے تنفقون میں فائل کہاں ہے؟ جو پکا ہے وہ جدا نہیں ہوتا. تنفقون واو ضمیر. شاباش. واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلاً اس کا اس کا فاعل جو اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے. تنفقون تن فکونا. ٹھیک ہے. مما تحبون من سی اقسام میں کیا ہے؟ حرف. کیسے پتہ چلا حرف ہے؟ اسم کی علامت نہیں پائی جا رہی. اور تو کوئی کہتے فعل ہے تو پھر دونوں بولو نا, پھر ایک پہ بریک نہیں لگانی چاہیے. حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں حروف نہیں, وہ جو آگے بتایا آپ نے ابھی نہیں پڑھا لیکن یاد تو ہونا چاہیے. سنیں حروف غیر عاملہ, یہ عاملہ میں سے ہے غیر عاملہ میں سے؟ غیر عاملہ وہ تھے جو عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ من اللہ میں اللہ اس میں جا کے زیر آئی ہے, تو کس نے دی ہے جار؟ تو آپ تو کہتے ہیں یہ غیر عاملہ ہے, وہ تو عمل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے سوال صحیح ہے, جواب غلط ہے. جواب سوال صحیح اور جواب غلط ہن, جواب غلط. جواب من. اب من حروف عاملہ میں سے غیر عاملہ میں سے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جیسے آپ نے حتیٰ کی بتایا اسی طرح من بھی ہے. جیسے حتیٰ ہے اسی طرح حتیٰ بھی جا رہا ہے تو من بھی جا رہا ہے. باقی اس کا اجرا ادھار ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے خود کرنا ہے. ما تحبون ما. اب بتاؤ ما سے اقسام میں کیا ہے؟ ابھی ادھر ہی رک جاؤ. علیمن بتائیں. علیمن صیغہ مصدر. علیمن صیغہ مصدر ہے؟ جلدی سے بولو. صفت مشبہ. ہاں صفت مشبہ. صفت نہیں لفظ بولتے, صفت واسوا یصفو صفتن, صفت مشبہ. ثلاث مجرد طیبہ سمیہ یسمع. چلو سامیہ اسمعو کر لو. سامیہ یسمع. یسمعو.
طعام طعام جلدی سے جذبہ تم بتاؤ طعام دا مصدر ثلاث جلد با سمیع یسمع سمیہ یسمع صغیر کرو اس کی طعیمہ یا طعامو سے طائم یطعم طعما هو طائم تو طعامن بھی پھر پڑھو جب کہتے ہو طعام بھی مصدر ہے تو پھر آپ کو تو پڑھنا چاہیے طعیمہ یا طعام طعما و طعاما طائم یطعم طعیم یطعم طعما طعما و طعاما فهو طاعم طائم یطعم طعما و طعاما و طائما نہیں رک جاؤ ہاں کوئی کیا مسئلہ ہے کہ بس بریک کے بغیر ہی پڑھنا ہے طعیم یطعم طعما و طعاما فهو طاعم طائم یطعم طعما و طعاما فهو طائم وطعم یطعم طعما فذاك طعاما فذاك مطعم فدا کا اچھا مفعول کوئی اور بن گیا ہے یہ وہی مسئلہ نا کہ چیز بدلتی ہے ہماری عقل بھی بدل جاتی ہے یہ ہوا نا اس کا مطلب ہے کہ اب آدھا کلو کا وزن ہے تو ادھر گھی آ گیا پھر تو ہم نے آدھا کلو تول لیا اب چینی آ گئی تو ہم پریشان ہو گئے پریشان ہو گیا نا کیونکہ ہم نے وزن کو دیکھنا چھوڑ دیا تو چینی میں پریشان ہو گیا آج شکلوں میں تو بندے مر رہی ہیں عقل مند تو وہی ہے جو شکل سے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اثر کی طرف چلا جائے کس کی طرف بیوقوف ہے جو شکلوں میں ڈوب جاتے ہیں کس میں تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے ٹھیک ہے وہ جلووں میں جلوے والے کو پا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ جلووں میں ڈوبتے ہیں وہ ادھر سے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں سمجھ آ گئی طائم یطعم طعما و طعاما و طائم یطعم طعما و طعاما فذاک مطعوم فدا کا تو یہ مفعول بدل گیا ہے وزن تو وہی ہے شکل بدلی ہے مطعوم لم یطعم ہوتا ہے لم یطعم ہاں تو پھر یتیم کیوں کہا طائم یطعم پڑھے ہیں پھر اصل بھول گئے ہیں لم یطعم لم یطعم نہیں الظرف منه مطعم مطعمان مطعم مطعمان مطعم ممتيم ولاد منه مطعم مطعمان مطعم ممتيم مطعمة مطعمتان مطعم ممتيمة مطعم مطعمان مطعم ممتيم ممتيمة أفعل تفسير مذكر منه أطعم أطعمان يطعمون طعم وطعم والمؤنث منه طعمات أميان طعميات طعم وطعيم وفعل تعجب منه أطعم وطعم وطعم يطعم. تو آپ نے یہ بولا ہے افعل تفضیل وہ کہتے ہیں اول تفضیل مذکر منہ کیا بول رہے ہیں آپ کہتے ہو افعل تفضیل المذکر فرق وہ مذکری پڑھتے ہیں آپ مذکرو پڑھتے ہیں غلط اور صحیح کیا ہے تو یہ پھر کس طرح غلط ہے افعل تفضیل المذکر پڑھنا غلط کیسے ہے انہوں نے یہ کیا ان کے نزدیک نا جس طرح انہوں نے پڑھا ہے اس کا معنی یہ بنے گا کہ افعل تفضیل المذکری یعنی تفضیل مذکر ہے کون تفضیل مذکر ہے نا تو تفضیل کون سا سیکھا یہ بتاؤ اونچی بات نا تفضیل کون سا سیکھا تفضیلاً تفضیلن جلدی سے وزن نکالا کر اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے ہاں تو بس وزن نکلا کہ نہیں وہی میں کہتا ہوں کہ اصل کی طرف جانا نہیں تفضیل اس میں ڈوب گیا ہے وہ جلدی لاؤ تشریف ٹھیک ہے وزن ہے تفعیل وزن تو نہ کرو تقریر وزن ہے تفعیل وزن تو اتنی بھی نہ کرو تفتیش وزن ہے تفعیل وزن آنی چاہیے تمیز وزن ہے تفعیل کیا وزن کرنا چاہیے عدل ٹھیک ہے
تعدیل وزن ہے تفعیل، ٹھیک ہے. تنقید وزن ہے تفعیل، تلقین وزن ہے تفعیل، ٹھیک ہے. تمرین وزن ہے تفعیل، ٹھیک ہے. تسلیت وزن ہے تفعیل، ٹھیک ہے. اب بولو تفضیل وزن ہے تفعیل. کرو صغیر. فضل يفضل تفضيلا فهو مفضل، وفضل يفضل تفضيل فهو مفضل. لم يفضل لم يفضل لا يفضل لا يفضل لن يفضل لا يفضل لا يفضلن لا يفضلن لا يفضلن لا يفضل من فضل لتفضل يفضل يفضل وأن من لا تفضل لا تفضل لا يفضل لا يفضل أضف من مفضل مفضلا مفضلات. اچھا اب تفضیل کا معنی ہوا فضیلت دینا. کیا دینا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ فضیلت دینا اور عزت دے، شرف دینا، شرف. اچھا فضیلت دینا. تو زبیر صاحب نے پڑھا افعال تفضیل المذکری. یہ کا مطلب ہے جو فضیلت دینا ہے وہ مذکر ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ مصدر ہے. مصدر نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے. مصدر بولو. مصدر ہاں مصدر لا مذکر ولا مؤنث، ٹھیک ہے. یہ نا لا یذکر ولا، جس کے لا یذکر و ینسا، ٹھیک ہے. مذکر نہیں ہوتا لیکن مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک مذکر تو وصف کا نام ہوتا ہے، مصدر کس کا نام ہوتا ہے؟ وصف کا. اچھا ایک سے زائد مرتبہ یہ میں بتا چکا ہوں، لکھوایا بھی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بچے کتنے دین سے دور ہو گئے، کتنے بے شوق ہو گئے، کتنے بے شوق ہو گئے اور بات کتنے اڈرام ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس طرح ہم نے نہیں پڑھی، لیکن ایک سے زائد مرتبہ باطنی معنوی طور پہ بھی سمجھایا، پہچان دی کہ یہ پہچان ہے. لیکن پھر پوچھو، پھر ایسے محسوس ہو گیا جیسے کہ انہوں کو کبھی بتایا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. انہیں پتہ کوئی نہیں، یعنی ان کا چہرہ بتاتا ہے. تو مصدر محض وصف کا نام ہے. مصدر محض وصف کا نام ہے. تو بتاؤ وصف مذکر ہوتا ہے؟ تسی بولو گے تو اب بولنا مذکر ہوئے گا یا مؤنث ہوئے گا؟ بولنے والا مذکر ہوگا کہ بولنا مذکر ہو جائے گا؟ ٹھیک. پھر تو تھوڑی کرامت ہی ہوئے گی، تسی بولنے بھی نہیں ہوئی جنہوں نے مادہ بنا چھڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو بھی بولنا پہ ہے، بولنا بھی بولنے لگ گیا. بولنا، کھولنا، تولنا، ٹھیک ہے. پڑھنا، چلنا، جاننا، ٹھیک ہے. نہ جاننا، جہالت، ٹھیک ہے. کامل ہونا، فضل وانا ہونا، شرف ہونا، عزت ہونا، عزیز ہونا، عزت دینا، ذلت دینا، کرم فرمانا، مہربانی فرمانا، رحم کرنا، عدل کرنا، یہ سارے وصف ہیں، سارے مصدر ہیں سارے. تو مصدر صرف وصف کا نام ہوتا ہے، کام کا نام ہوتا ہے. کس کا؟ ایک نیا کام ہوتا ہے. ابھی بولا، ابھی چپ کر کے پھر بول تو کام نیا نہیں. پھر کچھ ابھی یہ کیا، یہ بھی کام ہونا، کام کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ کام. بس اب کام کو مذکر کیا دو گے، اس فعل کو مؤنث کیا دو گے؟ تو یہ محض وصف کا نام ہوتا ہے مصدر. تو انہوں نے پھر تفضیل مصدر ہے اسے مذکر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ تو پھر آپ کیسے ہوتے ہو نا کہ پھر یہ اب زبیر صاحب کی کرامت ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے توجہ کی تو مصدر بھی بولنا پیا، ٹھیک ہے. تو مصدر بھی ہاں اس میں بھی جان پڑ گئی اور اب وہ ذات مال وصف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ الگ بات ہے کہ مصدر کو مبنی للفاعل بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مبنی للمفعول بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ مبنی للفاعل، مبنی للمفعول. اب جب یہ کردان کر رہے ہیں فضل یفضل تفضیلا فهو مفضل وفضل یفضل تفضیلا، تو دیکھو جہاں یہ معروف کا مصدر بنا وہاں مجہول کا بھی بنا ہے. کس کا؟ دیکھو فضل اس نے فضیلت دی، یفضل وہ فضیلت دیتا ہے یا دے گا، تفضیلا مصدر مفعول مطلق اس لیے منصوب ہوا تفضیلا، فضیلت دینا، فضیلت فہوا تو وہ مفضل، تو وہ فضیلت دینے والا، یعنی یفضل سے آگے مفضل بنا. کسے بنا؟ اس میں فاعل مفضل، فضیلت دینے والا. ہوا مبتدا، مفضل اس کی خبر بنی، وہ مفضل.
اس لیے مرفوع بھی ہے تفضیل دینے والا. اور وفضل فضیلت دی گئی, فضیلت دی گئی. یفضل فضیلت دی جاتی ہے, دی جائے گی, ٹھیک ہے. تفضیلاً اب فضیلت دینا تو نہیں اس کا ترجمہ کریں گے مصدر کا یہاں, اب مجہول کا ہے فضیلت دیا جانا, فضیلت اوپر ہے فضیلت دینا, وہ معروف ہے مصدر, یہ ہے مجہول, یہ کیا ہے مجہول. مجہول. اب مصدر کبھی فاعل کے معنی میں استعمال, فاعل کی تبدیل میں فاعل کے معنی میں لے لیا جاتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں لے لیا جاتا ہے. کس کے؟ کبھی فاعل تو اب تفضیل ہے نا, تو اسے اگر فاعل کے معنی میں لے تو مفضل ہو جاتا ہے, فضیلت دینے والا. پھر یا پھر مفضل کے معنی میں لے لیا جاتا ہے جس سے فضیلت دی جائے, فضیلت. وگرنہ مصدر تو محض وصف کا نام ہے. کس کا؟ وصف کا نام ہے. سمجھ آ گئی؟ قاتل مارنا, قتل کرنا, کیا ہے؟ ایک کام کا نام ہے, وصف کا نام ہے نا. یہ تو نہیں قتل کرنے والا کا نام قاتل ہے, یہ تو وہی کہے گا جو عقل سے بھی پیدل, علم سے بھی فارغ, وہی کہے گا قتل قاتل کو کہتے ہیں, اور جہالت جاہل کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. علم عالم کو کہتے ہیں, اور عمل عامل کو کہتے ہیں. کون نہیں, عمل عامل کو نہیں کہتے, عامل کا وصف عمل ہے, عالم کا وصف علم ہے, ٹھیک ہے. قاتل کا وصف قتل ہے, اور ضارب کا وصف ضرب ہے, اور جاہل کا وصف جہالت ہے, ٹھیک ہے. اور شریف کا وصف شرف ہے, اور کریم کا وصف کرم ہے, کرامت ہے. یہ مصدر ہے, یہ کیا ہے؟ تو مصدر محض وصف کا نام ہوتا ہے. کس کا؟ وصف کا نام. اللہ کرے تمہارے دل چ بھی اتر جائے کہ مصدر وصف کا نام ہوتا ہے. مصدر اب جو انہوں نے کہا تھا افعل التفضیل المذکری, یہ غلط ہوا, کیونکہ انہوں نے مصدر کو وصف بنا دیا, مذکر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مذکر بنا دیا. حالانکہ یہ افعل کی صفت ہے مذکر. تو افعل کیا ہے؟ مذکر کی مؤنث. یہ فولا یا افعل ہے؟ افعل ہے نا, جی. تو مؤنث فولا آتا ہے, مؤنث افضل اور فضلا, افضل اور فضل. اکبر اور کبرا, اکبر اور کبرا. اصغر اور صغرا, اصغر اور صغرا. صغرا. اشرف اور شرفا, اشرف اور شرف. اجہل جہلا, اجہل جہلا. جہلا. اعلم علما, اعلم اعمل عملا. یہ کیا ہے؟ مذکر مؤنث, مذکر. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب افعال مذکر ہوا نا, تو افعل کی صفت ہے مذکر. افعل التفضیل المذکر, تو افعل کی اضافت ہوئی تفضیل کی طرف, تو تفضیل معرفہ ہے. تو افعل کی جب نسبت ہوگی تو افعل بھی معرفہ بن گیا. تو جب مضاف اضاف ملے تو یہ تو معرفہ ہے, تو صفت بھی معرفہ ہے. وہ کیا ہے؟ المذکر. کیونکہ افعال پہ رفع ہے تو صفت پہ بھی رفع ہی آئے گا. سمجھ آ گئی؟ تو افعال پہ ہے رفع, تو آپ نے جو جواب دیا تھا ہم نے کر دیا اس کو دفع, ٹھیک ہے. افعال التفضیل المذکر. اب سمجھ آ گئی کیا بولنا ہے؟ افعال التفضیل المذکر, تفضیل کا مذکر افعال, تفضیل کا. تو اب پھر بولنا پڑتا ہے اکبر اکبران اکبرون اکابر و اکیبرون والمؤنث من کبرا کبرا یعنی کبرایات کبر و کبیرا و کبی صغرا صغرا یعنی صغرایات صغر و صغیرا. یہ سارے کیا ہیں؟ مؤنث, اور وہ ہے مذکر. اس لیے آپ نے کیا کہا؟ اب مذکر منہ, تو پھر پوری گردان کر لی. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ تو کبرا, تو اسے کیا بولا؟ کبرا یعنی یہ مؤنث. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تفضیل کا ہے لیکن یہ مذکر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے یعنی افعال سے یہ مؤنث ہے. کس سے بنائیے؟ اب یہ افعال ہے نا, اب یہ کیا ہو جائے گا؟ فولا مؤنث. سمجھ آ گئی اس کی؟ تو بات چلی تھی طعام سے. کس سے؟ تو طعام ثلاث مجرد سے یسبام سمیہ یسمع طعیمہ یطعمو طعمن و طعامن. دو مصدر اس کی ہیں, طعمن, طعام کا مطلب بھی کھانا, اور طعامن کا مطلب بھی کھانا. اب یہ مصدر بھی استعمال ہوتا ہے کیا, اور یہ اسم بھی استعمال ہوتا ہے کیا؟ دو چیزیں پہ دس دینے, مصدر بھی تو اسم ہوتا ہے, تو کیا اسم بھی استعمال ہوتا ہے؟ اسم بھی. مصدر کو اسم نہیں بولتے, ٹرمز ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ ٹرمز بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تھی سمجھ ہو ٹرمز؟ لو جی,
یہ تھے ٹرما بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ٹرم ہے. خاص معنی لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ ایک لفظ کا ایک خاص معنی لے لیتے ہیں اور اس کا خاص نام رکھ دیتے ہیں. حالانکہ عام معنی دیکھیے تو وہی بنتا ہے. عام معنی مثلا لفظ کا عام معنی کیا ہے؟ کھانا. پھینکنا. لفظ نہ کھا جائیے کدھر. ٹھیک ہے. لفظ کا عام معنی کیا ہے؟ پھینکنا. اللفظ الرمج. اللفظ تو لفظ کا معنی رمج ہے. کیا ہے؟ تو رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. تو شیطانوں کنکری نہیں مارتے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھینکتے ہو کنکری تو اسے کیا بولتے ہو؟ رمی. رمی نہیں بولتے. چلو شکریہ. تو تمہیں یاد ہے نا رمی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وما رمیتا صیغہ واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. فعل ماضی منفی معلوم. ما رمیتا محبوب آپ نے نہیں پھینکی. پتہ نا آپ نے پھینکا. میں محبوب آپ نے نہیں پھینکا. آپ نے اذ رمیتا جب کہ آپ نے پھینکا. پہلے نفی کی محبوب آپ نے نہیں پھینکا لیکن پھر مالک فرماتا ہے اذ رمیتا جب کہ آپ نے پھینکا. جب کہ ولکن اللہ لیکن پھر لاکن لگا دیا. لیکن اذ وما رمیتا ولکن اللہ رما. لیکن وہ تو اللہ نے پھینکا. کس نے؟ انداز کلام دیکھو مالک کا. محبوب آپ نے نہیں پھینکا جب کہ آپ نے پھینکا لیکن وہ تو اللہ نے پھینکا. تو رمیتا واحد حاضر ہے. رما واحد غائب ہے. تو رمیتا میں خطاب آمینہ کے لال سے ہے. رما میں خالق کائنات اپنی بات کر رہا ہے. محبوب آپ کا پھینکنا ہمارا ہی پھینکنا ہے. ولکن اللہ رما. تو رمیون کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا. تو لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا. تو اسی بھی پھینک رہے ہو لیکن تھوڑی دیر بعد. تو اتنی لیٹ بھی نہیں پھینکنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو پھینکا ہے آپ نے پھینکا ہے نا. آپ کے منہ نے پھینکا ہے نا. کیا پھینکا ہے؟ حرف. تو اسے لفظ بول رہے ہیں. اسے کیا بول رہے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ لفظ کدھر ہوتا ہے؟ یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ لفظ نہیں ہوتے. یہ جو آپ کا منہ سے آتا ہے نا یہ ادا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں پھینکنا. تو آپ نے پھینک دیا اسے لفظ کہتے ہیں. یہ جو لکھے جاتے ہیں یہ نقوش ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ لیکن بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ الفاظ ہیں. کیا ہیں؟ حالانکہ یہ الفاظ تو نہیں ہیں. الفاظ بولے جاتے ہیں کہ لکھے جاتے ہیں؟ تو جو لکھا جاتا ہے وہ نقش ہوتا ہے. نقش نہیں بولتے اسے. کہتے ہیں نقش کر دیو جی. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تو کوئی عامل ایسا بھی ہو کہ عالم بھی ہو تو شریعت پہ عمل کرنے والا بھی ہو تو وہ کہے کہ آپ مجھ سے نقش لینے آئے ہو شریعت کو اپنے اندر نقش کر لو. ہو سکتا آپ کو میرے نقش کی بھی ضرورت نہ پڑے. کس کی؟ طویل لینے آنا نماز نہیں پڑھنی. نقش دے دو. کیا دے دو؟ اکھاں ملدے ملدے آئے پتہ نہیں کی ہو گیا سانوں تو اکھاں پہ ملدے صبح مرے رہے ہو نماز پڑھی کوئی نہیں قرآن پڑھیا کوئی نہیں ذکر تو میرے تو کچھ ہو گیا تو تھوڑے تے کچھ نہیں ہونا شیطان تھوڑے نال ہے. تو کوئی ایسا بھی تو حکیم ہونا وہ کہ میرا توید کیا کرے گا قرآن کو اندر نقش کرو. ٹھیک ہے. شریعت کو نقش کرو. تو نقش سمجھ دیا نا. تو یہ نقش ہے. یہ کیا ہے؟ تو الفاظ کتنے ہیں جو ہوا کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں یہ کیا ہیں؟ الفاظ. تو ان سے الفاظ کا پتہ چلتا ہے. ان سے تو الفاظ سے معنی کا پتہ چلتا ہے کیونکہ الفاظ معنی کو واضح کرتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں منہ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے اندر کیا ہے. ہمارے تو الفاظ اس کی تفسیر اور تعبیر کرتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو بات کس سے چل رہی تھی؟ لفظ کا عام معنی ہے پھینکنا. عام. تو جب آپ نے ابھی آپ بولے تو آپ نے بھی پھینکا تو یہ بھی پھینکنا لفظ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ عام معنی نا. تو چکی آٹا پھینکتی ہے تو وہ بھی اس پہ بھی لفظ بولا جاتا ہے. لفظت الروحا. چکی نے پھینکا. چکی نے پھینکا آٹا. اور میں نے کھجور کھائی. میں نے اکلت التمرہ. میں نے کھجور کھائی. اور ولفظت النوا. اور میں نے اس کو پھینک دیا. ٹھیک ہے. تو میں کھجور کھا کے پھینکوں اس پہ بھی لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ عام معنی ہوا نا. تو عام معنی اس کا تو ہمارے بولنے پہ بھی بولا جاتا ہے. چکی کے پھینکنے پہ بھی بولا جاتا ہے پھینکنا. لیکن خاص معنی کیا ہے؟ ما یتلفظ بالانسان. جو انسان بولے وہ لفظ ہے. اب یہ نہیں کہ جو چکی پھینکے